Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، آج ہم نے 2 گیت گائے اور پہلا گیت تھا بہتا دریا یسوع میرا آ اس میں تو ڈوب جا۔ اس میں ہم نے یہ گایا کہ جیون کی ساری کڑواہٹ کو اور یہ کڑواہٹ جو ہے ہماری زندگی میں لے کے آتا شیطان ہے، اور اس کو مٹانے کی قدرت جو ہے وہ صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور ایک اور گیت ہم نے گایا کیا تھا؟ جے جے یسوع، جے جے یسوع۔ اس میں ہم نے گایا کہ وہ ہردے میں شانتی بھرنے والا۔ اگر جیون میں کوئی کڑواہٹ بھرتا ہے تو ہردے میں شانتی بھرنے کے لیے یسوع بھی موجود ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج عزیزوں، ٹاپک جو میں نے چوز کیا یا جس بات پہ میں آج خداوند کا کلام آپ سب تک شیئر کرنے لگا ہوں، یہ ہم ایک مخصوص جگہوں پہ یا خاص عبادات پہ، خاص ایونٹس پہ اس کو سنتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ہمیں ریپیٹ کرنا چاہیے، اس کو سننا چاہیے، دہرانا چاہیے، تاکہ ہم اس کو یاد رکھ سکیں اور خدا کے کلام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ آج کا کلام خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شادی شدہ ہیں، اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ اپنی زندگی سے خدا کے جلال کو ظاہر کریں۔ آمین۔ عزیزو، آئے میرے ساتھ نکالیں پولس رسول کا خط کولوسیوں کے نام، اس کا 3 باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت۔ نئے عہد نامہ میں سے پولس رسول کا خط کولوسیوں کے نام، اس کا 3 باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں۔ یہ کلام جو ہے ہم خاص طور پہ نکاح پہ سنتے ہیں۔ نکاح کے دوران خدا کے خادم جو ہیں وہ نئے جوڑے کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی آپ کی شادی ہونے لگی ہیں، اور خدا جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ تو لکھا ہے، اے بیویو جیسا خداوند میں مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ اور پھر لکھا ہے، اے شوہرو اپنی بیویوں سے کیا کرو؟ محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ عزیزو، ابھی پادری صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ آذربائیجان میں مسیحیوں کو جو ہے وہ پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، اظہار ثانی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح پاکستان میں، انڈیا میں اور دنیا کے بہت سے ممالک میں یہ چیزیں جتنی دیر تک یہ دنیا یسوع مسیح نہیں آ جاتے، یہ ساتھ ساتھ یہ چل رہی ہیں۔ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اس زمین پر ہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں، اور بائبل مقدس نہ صرف ہمیں آسمان پر جانے کے لیے آسمانی چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے، بلکہ بائبل مقدس ہمیں اس دنیا میں رہنے کا طریقہ سلیقہ، جینے کا طریقہ سلیقہ بھی سکھاتی ہے۔ یعنی کہ بائبل مقدس جو ہے
ہمارے لیے ایک کمپلیٹ گائیڈنس ہے. کیا ہے جی؟ نہ صرف ہمیں یہ آسمان کی چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے جی ہم خداوند کے پاس جائیں گے, ادھر نہ رونا نہ دانتوں کا پیسنا, کوئی مرے گا نہیں, کوئی دکھ نہیں ہوگا, کوئی بیماری نہیں ہوگی, خوشی ہوگی, شادمانی ہوگی. اس کے علاوہ بائبل مقدس جو ہے ایک کمپلیٹ گائیڈنس ہے جو ہمیں ہر چیز کے بارے میں گائیڈ کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا. اور اگر ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے تو یقیناً ہم اس بادشاہی کے وارث بھی ہوں گے, ٹھہریں گے. ہمیں اے بیویو, اور اس کے بعد لکھا ہے اے شوہرو, یعنی کہ ان دو آیات میں خدا کا کلام نہ صرف بیوی کو سے مخاطب ہے بلکہ وہ شوہر سے بھی مخاطب ہے. اور دونوں کو خدا جو ہے, خدا کا کلام جو ہے وہ تلقین کر رہا ہے, نصیحت کر رہا ہے, ان کی رہنمائی کر رہا ہے کہ اے بیویو تم نے کیا کرنا ہے اور اے شوہرو تم نے کیا کرنا ہے. یہ ہے آج کی ہماری مرکزی آیت. عزیزو, آپ سب کو یہ پتا ہے کہ خدا نے جب آسمان اور زمین کو بنا لیا تو پھر خدا نے کس کو بنایا؟ آدم کو. ایسا ہی ہے, سب کچھ بن گیا, بعد میں کس کو بنایا؟ آدم. اور اس دنیا میں کبھی آپ نے اس چیز کا پر غور کیا ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ تھا, دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ قائم ہوا, کیا وہ ماں باپ کا قائم ہوا, بہن بھائی کا قائم ہوا, باپ اور بیٹے کا قائم ہوا, یا ماں اور بیٹی کا قائم ہوا؟ کس کا قائم ہوا تھا؟ ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ خدا نے جو ہے وہ سب سے پہلے بنایا تھا. اور کیوں بنایا؟ میں جب اس کی سٹڈی کر رہا ہوں, جب آپ کسی چیز کو ٹاپک کو لے کے چلتے ہیں تو آپ کو ایک الگ ہی رنگ نظر آتا ہے, الگ ہی آپ کو ڈائریکشن جو ہے اس میں نظر آتی ہے. اگر ہم پیدائش 2 باب اور اس کی 18ویں آیت کو سٹڈی کریں تو وہاں دیکھیں بڑی زبردست بات لکھی ہے. اس کو پڑھتے تھے لیکن میں نے کل جو ہے اس کو پڑھا تو مجھے اس میں اور ہی چیز ملی ہے. پیدائش 2 باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے, اور خداوند خدا نے کہا اے آدم کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں, میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں. اب دیکھیں یہاں جب ہم ورڈز کے اوپر غور کرتے ہیں نا تو خدا نے دیکھا کہ آدم کے لیے میں نے سب کچھ جو ہے وہ بنا دیا ہوا ہے, تو خدا نے کہا کہ آدم جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے, سارے جانور یہ وہ سب کچھ بنا دیا. تو خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں, تو خدا نے اس کے لیے یہ نہیں لکھا کہ اس کے لیے اس نے بیوی بنائی, پہلے اس کے لیے کیا لکھا ہے؟ ایک ورڈ پر غور کریں, ایک مددگار. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مددگار سب سے اچھا ہمارا بھائی ہو سکتا ہے, سب سے اچھی ہماری بہن ہو سکتی ہے, سب سے اچھا یا کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے, لیکن خدا کا کلام آج ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ خدا نے مرد کے لیے سب سے اچھا مددگار جو ہے وہ اس کی بیوی کو قرار دیا. ہاللیلویا. آج سب کے لیے کلام ہے. ابھی بیویاں جو ہے نا وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں ساڈے حق چ گل ہو رہی ہے. بیویوں کے لیے بھی بڑی تلقین ہے کلام میں. جہاں خدا مردوں کے لیے, شوہروں کے لیے خدا کلام کرتا ہے, وہاں بیویوں کے لیے بھی خدا جو ہے وہ کلام کرتا ہے. خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں, اس لیے اس نے کیا کیا, اس کی مانند ہی ایک اور شخص بنا دیا, ایک اور انسان بنا دیا جس کا نام کیا تھا؟ ہوا تھا. اور خدا نے کیسے بنایا اس کو؟ ایک اور مٹی کا پتلا بنایا, اس کے نتنوں میں زندگی کا
دم پھونکا اور ہوا جو ہے جیتی جان ہو گئی. ہاللیلویا. ستے تھے نہیں. وہ کیسے بنایا؟ خدا نے لکھا ہے کہ آدم پر گہری نیند بھیجی, وہ سو گیا اور خدا نے اس کی پسلی میں سے اس کو لیا, اس کو بنایا. تو جب آدم جو ہے وہ نیند سے جاگا تو اس نے جب دیکھا, اس نے کہا اب یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. وہ دیکھ کے اس کو خوش ہوا کہ یہ تو میری مانند ہی ایک دوسرا انسان ہے. اور خدا نے ہوا کو آدم کی مدد کے لیے بنایا. ہاللیلویا. عزیزو, یہاں ہمیں اس بات کی ایگزیکٹلی انفارمیشن ملتی ہے کہ کوئی اور دوسرا نہیں بلکہ ایک بیوی جو ہے وہ زبردست مددگار ہے. ہاللیلویا. اسی لیے خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جو مرد ہے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرے گا, اس کے ساتھ رہے گا وہ, کیونکہ وہ اس کی مددگار ہوگی. ماں باپ کی تو ایک زندگی علیحدہ ہے, لیکن جب ایک مرد کی اور ایک عورت کی شادی ہوتی ہے تو وہ پھر ان کا خاندان شروع ہو جاتا ہے, ان کی آگے زندگی شروع ہو جاتی ہے. اور میرے عزیزوں, ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو جو خدا کے خادم ہیں وہ دونوں کو سامنے بلاتے ہیں تو کچھ عہد و پیمان وہاں کیے جاتے ہیں, کچھ عہد و پیمان وہاں کیے جاتے ہیں. کیا کیے جاتے ہیں کہ ہاں جی, دکھ میں, سکھ میں, تنگی میں, مصیبت میں کیا تو اس کو کا ساتھ دے گا؟ وہ کہتا ہے جی دماغ. کون کہتا ہے؟ مرد, دولہا, دولہے میاں صاحب کہتے ہیں ہاں جی. پھر وہی کویسچن جو ہے وہ عورت سے بھی پوچھا جاتا ہے. پیسہ ویسے ہی ہے کہ کیا تو دکھ میں, سکھ میں, مصیبت میں, تنگی میں, غریبی میں, کال میں, پریشانی میں اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دے گی؟ تو بیوی بھی وہاں اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ ہاں میں دوں گی ساتھ. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے شادی کے کچھ سال بعد, مہینوں بعد, جب ہسبینڈ کا کام صحیح نہیں چل رہا ہوتا تو کچھ بیویاں کہتی ہیں وہ میں تے کہڑے غریب دے پلے پہ گئی ہاں, میرے لیے یہ غریب رہ گیا سی, یہ تے کماندا ہی کچھ نہیں. وہ بیچارہ بھاویں پتہ نہیں باہر کنیاں نوکریاں لبدا ہوئے, انہوں لبدی کوئی نہ ہے, کی کرے بیچارہ. لیکن ہاں اگر وہ صحیح ڈھونڈ رہا ہے تو بیوی پھر بھی کر رہی ہے تو بیوی کو سوچنا چاہیے کہ نہیں. لیکن اگر ہسبینڈ جو ہے وہ شادی تو اس نے کر لی ہے لیکن اب وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں اٹھا رہا, تو اگر پھر بیوی بات کرتی ہے تو پھر شاید وہ صحیح بات کرتی ہے کہ جا کوئی کام لب. لیکن ہم ایک بات کو سامنے رکھتے ہیں کہ جب ہسبینڈ کا کام اتنا صحیح نہیں چل رہا ہوتا تو کچھ بیویاں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس بات پر بڑے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ میں تے اپنے امی ابو دے گھر اینا اچھا کھاندی سا, میں تے اپنے امی ابو دے گھر مہینے 4 سوٹ سواندی سا, تیرے پلے پہ گئے تے میری ساری عیاشیاں ختم ہو گئی, سب کچھ ختم ہو گیا. حقیقت ہے, یہ حقیقت والی باتیں ہیں. اچھا جی, اور ہم ان عہد و پیمان کو, ان وعدوں کو جو ہم نے خدا کے گھر میں کیے ہوتے ہیں, ان کو ہم
بھول جاتے ہیں میاں بھی اور بیوی بھی. اور یہ کام کب ہوتا ہے؟ جب شیطان انسان کی یا میاں اور بیوی کی زندگی کے اندر انٹری کرتا ہے. جب شیطان کی انٹری ہوتی ہے تب تباہی، بربادی، گمراہی اور ہر طرح کا دکھ، لڑائی جھگڑے سب جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی اگزامپل میں اسی بات سے دوں گا کہ خدا نے آدم کے لیے، اگر آپ دیکھیں تو خدا آدم کے پاس جانور لے کے آیا اور خدا نے آدم کو اختیار دیا کہ جناب انہاں دے نہ رکھو. خدا نے اس کو اس باغ کا مختار مالک بنا دیا اور اس نے اس کی جو لائف وہاں ہوگی وہ بڑی زبردست، اسے کچھ نہیں تھا کرنا پڑتا، سب کچھ اس کے لیے خدا نے مفت کر دیا، فری کر دیا. اور خدا نے آدم کو حکم دیا کہ تو سب کچھ کھا بھی سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں وہ جو درخت باغ کے درمیان میں ہے تو اس کے پھل کو نہیں، ایسا نہیں لکھا ہوا، لکھا ہے نہ اس کو چھونا اور نہ کھانا. خالی کھانے کا نہیں لکھا ہوا، چھونا بھی نہیں ہے. اگر وہ اس کو چھو بھی لیتے تو پھر بھی کام وہی ہونا تھا جو کھانے سے ہوا، کیونکہ یہ خدا کا حکم تھا کہ تم اس کے پھل کو نہ چھونا اور نہ کھانا. تو کیا ہوا؟ اس بات کا پتہ شیطان کو چلتا ہے اور وہ دوڑا دوڑا کس کے پاس جاتا ہے؟ ہوا کے پاس. کہتا ہے تجھے پتہ ہے کہ تو اگر اس پھل کو کھائے گی تو تیری آنکھیں کھل جائیں گی، اور تم اگر اپنے اس ہسبینڈ کو بھی کھلائے گی تو تم دونوں کی آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے. دیکھیں کتنی بڑی بات، کیسا اس نے بہکایا، کیسا اس کا وہ ذہن. اور کچھ آپ کو پتہ ہے اسکالرز، تھیولوجینز اس بات پہ اس بات کو کرتے ہیں کہ ہوا اتنی جلدی بہکی نہیں ہوگی. ابلیس نے پتہ نہیں کیا کیا اس کے علاوہ بھی اور باتیں اس کو کی ہوں گی کہ اس نے وہ باتیں کر کر کے اس کو اس بات پر لے کے آیا. پتہ نہیں اس کی کتنی باتیں اس نے آ کے سیدھا سیدھا یہ تو نہیں کہا تھا پھل کھاؤ گے تو تسی ویکھن لگ گے. اس نے کچھ پہلے اس نے گراؤنڈ بنائی ہوگی اس کو وہ بات کرنے کے لیے، اس بات تک لانے کے لیے اس نے پہلے اور باتیں بھی کہیں ہوگی. لیکن ہمیں ایک مین بات کا پتہ چلتا ہے، اس بات پر لانے کے لیے اس نے بہت بڑا پلان بنایا ہوگا کہ میں ان کی زندگی کو کیا کر دوں؟ تباہ کر دوں، فنا کر دوں، ان کو برباد کر دوں، اور یہ خدا کے جلال سے محروم ہو جائیں. زمین ان کے لیے اونٹ کٹارے اگائے اور یہ اپنے خون اور پسینے کی کمائی کھائے اور یہ مر جائے، اور یہ مر جائے. اس کا مین مقصد تھا آدم کو ختم کرنا. آج ہم اگر زندگیاں دیکھیں، گھرانوں کو دیکھیں، تو آج بھی ابلیس کا حملہ جو ہے وہ جوڑوں کے اوپر ہے، میاں بیوی کے اوپر ہے، لڑائی جھگڑے ہیں. ابلیس چاہتا ہے کہ وہ زندگیوں کو تباہ کرے، وہ زندگیوں کو مار ڈالے، جس طرح اس نے آدم اور ہوا کے ساتھ کیا. آج بھی ابلیس جو ہے اسی طرح کام کر رہا ہے. ابلیس، ہم تو کبھی ٹھنڈے کبھی گرم، کبھی نیم گرم، کبھی سست، کبھی سو جاتے، لیکن ابلیس جو ہے نا
وہ سست نہیں پڑتا. ابلیس اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹتا. ابلیس اپنی کاروائی کو کم کرنے کی بجائے اس کو دن بدن وہ زیادہ تیز کر رہا. ابلیس دن اور رات لگا ہوا ہے کہ وہ زندگیوں کو تباہ کرے. عزیزو، پہلا پطرس اس کا 3 باب نکالے میرے ساتھ. خدا کا کلام جو آن لائن سن رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ جو لوگ طرح طرح کی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں وہ اس کلام پر دوبارہ سے غور کریں جو نکاح کے وقت سنا تھا. ہاللیلویا. لکھا ہے کلام مقدس میں پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں پہلا پطرس مل گیا جی؟ سب کو مل گیا؟ لکھا ہے اے بیویو تم بھی اپنے شوہر کے تابع رہو، اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہو تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھنچ جائیں گے. اور تمہارا سنگھار ظاہری نہ ہو، یعنی سر گوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ ہو رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے. اگلے زمانے میں بھی خدا پر امید رکھنے والی مقدس عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح سنوارتی اور اپنے شوہر کے تابع رہتی تھی. ابھی غور کرے آگے، بڑی زبردست آیت. چنانچہ سارا ابراہیم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی، اور اسے تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی ڈراوے سے نہ ڈرو تو اس کی بیٹیاں ہوئیں. آگے لکھا ہے اے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. ہاللیلویا. عزیزو، کلام یہ بتا رہا ہے کہ جو مقدس عورتیں ہیں، جو خدا کے کلام کو مانتی ہیں، جو خدا سے ڈرنے والی ہیں، وہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ تم اوپر سے اپنے آپ کو بناؤ سنگار نہ کرو، بلکہ اپنی سوچ کو، اپنے دل کو خدا کے لیے سجاؤ، سنوارو. کیا کرو؟ ظاہری بناؤ سنگار سے خدا کہتا ہے نہیں، بلکہ سر گوندنے سے، سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑوں سے، بلکہ باطنی اور پوشیدہ انسانیت. ہاللیلویا. اور اسی طرح لکھا ہے کہ اگلے زمانے میں بھی یہی دستور تھا عورتوں کا. عورتیں ایسے ہی کرتی تھی، اور مثال دی گئی ہے کس کی؟ سارا کی. سارا کے لیے خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی اتنی عزت کرتی تھی کہ وہ اسے کیا کہتی تھی؟ خداوند. کیا کہتی تھی؟ اسے خداوند کہہ کر پکارتی تھی. اور اگر وہ کہتا ہے کہ تم کسی ڈراوے سے نہ ڈرو تو تم اس کی کیا ہو؟ بیٹیاں ہو. تم نے بھی ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہمارے باپ ابراہیم نے اور سارا نے ہمیں نمونہ دیا، اور شوہروں کے لیے بھی بالکل ویسا ہی لکھا ہے کہ تم بھی عورت کو نازک ظرف جانو. کیا جانو؟ اب یہاں دیکھا جائے تو خدا کا کلام کسی کی طرفداری نہیں کر رہا.
خدا کا کلام نہ ہی بیوی کی طرفداری کر رہا ہے اور نہ ہی شوہر کی، بلکہ خدا کا کلام دونوں کو ہی سمجھا رہا ہے کہ عورت جو ہے اس نے کیا کرنا ہے اور مرد جو ہے اس نے کیا کرنا ہے۔ ہمارے اکثر پاکستانی لوگ مرد جو ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت پیراں دی جتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ تو اس کو اپنی مانند پیار کر۔ تو کیا کر؟ اس کو اپنی جسم کی مانند، اپنے بدن کی مانند تو اپنی بیوی کو پیار کر، جیسے تو اپنے بدن سے پیار کرتا ہے۔ تم دو نہیں بلکہ ایک ہو، تم دو نہیں بلکہ کیا ہو؟ ایک ہو۔ اور تو جیسے اپنے بدن سے محبت رکھتا ہے ویسے ہی اپنی بیوی سے محبت رکھ، اور اس کو نازک ظرف جان کہ تیری بیوی جو ہے کیا ہے؟ نازک ہے۔ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ بڈھی تے پریشر پاتا ہے چلو بھائی، بڈھی نے سمجھا بڈھی کو اینو کی کچھ نہیں، چل ہیں جی یہ وہ دس اینڈ دیٹ، پریشر پائی رکھنا جی، نو۔ بلکہ خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ تو اپنی بیوی کو نازک ظرف جان۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ نہیں کریں گے تو آگے اس کا رزلٹ ہمیں ملتا ہے کہ جب ایسا بیوی اور اپنے شوہر کے تابع نہیں ہوگی اور شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کی رسپیکٹ یا عزت نہیں کرے گا تو پھر وہ کٹھے بیٹھ کے دعا کیسے کریں گے؟ ایسا ہی ہے۔ جب میاں اور بیوی میں اختلاف ہے، ان کی لڑائی ہے، تو وہ کبھی کٹھے بیٹھ کر دعا کرن دی تے دور کا وہ روٹی کٹھے بیٹھ کے کھا سکتے۔ ایسا ہی ہے۔ تو پھر وہ بچیاں دے تھرو سنا دے گے، اپنے ڈیڈا نو بول کے فلانی چیز، وہ کہے گا اپنی ماما نو بول کے فلانی چیز، وہ پیغام بھی بچوں کے ذریعے ایک دوسرے کو، حالانکہ کول کول کھلوتے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا۔ تو کلام یہ کہتا ہے کہ تمہاری دعا رک نہ جائے۔ جب میاں اور بیوی بیٹھ کر دعا کرتے ہیں نا تو تیسرا جو ہے نا ابلیس ان کے درمیان نہیں آتا، بلکہ لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا۔ اور جب یسوع 2 لوگوں کے درمیان ہوتا ہے وہ رشتے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بڑا ایک بھید ہے۔ ابلیس لڑائی ڈال کے رکھتا ہے کہ یہ دعا کٹھے بیٹھ کر نہ کرے، اور دعا ایک ایسا ٹول ہے جو ہمیں ٹوٹنے سے روکتا ہے، ہمیں بکھرنے سے روکتا ہے، ہمیں جدائی سے روکتا ہے، ہمیں تفرقے سے روکتا ہے، ہمیں ہر بری چیز سے جو ہے وہ دعا روکتی ہے۔ اور ابلیس کا یہ ٹول ہے کہ میں ان دونوں کو دعا کرنے سے روکوں۔ اور جب ہم دعا نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی، کیونکہ خدا تو یہ کہتا ہے جہاں میرے نام سے تم کٹھے ہوگے میں وہاں آؤں گا، تو جب ہم دعا نہیں کر رہے اٹس مین دیٹ کہ خدا وہاں موجود نہیں ہے، بلکہ کون موجود ہے؟ وہی تیسرا جو باغ عدن میں ہوا کے پاس موجود تھا۔ اور اس کا کام کیا ہے؟ وہ شیر ببر کی مانند دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو؟ اس کا مقصد یہ ہے۔ اور خدا کا مقصد کیا ہے؟ جسے خدا نے جوڑا اس سے آدمی جدا، خدا جوڑتا ہے، خدا ملاپ کراتا ہے، لیکن ابلیس کا کام شروع سے یہی ہے اور آج بھی اس کا کام یہی ہے کہ وہ رشتوں کو توڑتا ہے، جدائی لے کے آتا ہے، بربادی لے کر آتا ہے۔ اور اگر ہم ابلیس کی چالوں کو نہیں سمجھیں گے، ہم دعا میں نہیں ٹھہریں گے، تو یقیناً ابلیس جو ہے وہ بڑا مکار ہے، بڑا مکار ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور میرے عزیزوں، ایک بڑی امپورٹنٹ بات، میں جب یہ میسج
تیار کر رہا تھا یا اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، میرے ذہن میں ایک بڑی بات آئی جو میں بھی اپنی زندگی میں اس کو سوچتا تھا، جو میں نے پریکٹس کی، کہ شادی جو ہے وہ انسان کی کسی لڑکی کی یا کسی لڑکے کی زندگی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ ہے۔ یہ ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ جائیں ہم کسی مارکیٹ میں اور جین لے کے آئیں، جین پسند نہیں آئی تو واپس کر دیں، یا یہ کوئی اور چیز ایسے نہیں ہے کہ ہم نے ایک دفعہ لے آئی ٹھیک ہے ختم فنش، نو۔ یہ فیصلہ یا یہ قدم جو ہے کسی بھی زندگی کے لیے، چاہے وہ مرد ہے یا چاہے وہ عورت ہے، اس کی زندگی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ ہے، کیونکہ شادی کر کے آپ نے جس کے ساتھ شادی کی ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم مسیحی تھوڑے سے بیوقوفی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، ہم دوسری ادھر ادھر کی چیزیں، ہمیں حفاظت کرنا، ہمیں محفوظ رکھنا، ہمیں باہر جا رہے ہیں ایکسیڈنٹ نہ ہوئے، رات نو چور ڈاکو نہ پین، یہ وہ دس اینڈ دیٹ، لیکن ہم اپنی عقل کو کبھی کبھی نہیں یوز کرتے۔ یہ ایک ایسا امپورٹنٹ کام ہے جس کے لیے ہر وہ مرد یا عورت، ہر وہ بھائی یا بہن جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ان کے لیے شادی کے لیے دعا کرنا بڑا ضروری ہے کہ اے خدا مجھے جو جیون ساتھی دے گا وہ تجھ سے ڈرنے والا ہو، وہ تجھ سے ڈرنے والی ہو، وہ تیرے خوف میں رہنے والا ہو یا رہنے والی ہو، وہ تیرے کلام پر عمل کرنے والا یا کرنے والی ہو۔ اس بات کے لیے دعا کرنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور جب آپ اس بات کے لیے دعا کرتے ہیں تو یقیناً خدا آپ کے لیے بیسٹ کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جب ہم خدا سے مانگیں گے تو وہ لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ ہم خدا سے نہیں مانگتے، اور بعض اوقات ہم ایسے ہی فیصلے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، او لیکن اس کا بھی حل ہے، اس کا بھی حل خدا کے کلام میں ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اگر بیوی جو ہے وہ خدا کے کلام پر چلتی ہے، خدا پر ایمان رکھتی ہے، خدا سے ڈرتی ہے، روزے میں رہتی ہے، خدا کے حضور جھکتی ہے، تو اس کے نیک چال چلن کو دیکھ کر اس کا آدمی جو ہے اس کی طرف کھینچا چلا آئے گا۔ اور اگر جو مرد ہے وہ خدا سے ڈرتا ہے، وہ دیندار ہے، خدا کے کلام کو مانتا ہے، تو اگر اس کی بیوی جو ہے وہ دیندار نہیں ہے، خدا کے کلام کو نہیں مانتی، تو اس کی بیوی جو ہے اس کے پاکیزہ چال چلن کو دیکھ کر اس کی طرف کھینچائے گی۔ عزیزو، آج میں ادھر تو میرے خیال سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی شادی نہیں ہوئی، سب شادی شدہ ہیں، تو جو آن لائن سن رہے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، ان کے لیے آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے دعا کرنا شروع کریں۔ دعا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو خدا جانتا ہے وہ ہم نہیں جان سکتے۔ اور میرے عزیزو، بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو رشتوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ انا، ایگو جو ہے وہ رشتوں کو خراب کر دیتی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو مرد ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سپیریئر کرتا ہے، اور بیوی جو ہے، یہاں تو کچھ تھوڑا سسٹم اور ہے، بیوی اپنے آپ کو سپیریئر جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نوک جوک، اور ایک دوسرے کو بیوی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے ماں باپ، میرے بہن بھرا چنگے،
اسی طرح ایک دوسرے کو اچھا، اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن آج میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے ساس اور سسر کی عزت کرے جیسے وہ اپنے ماں باپ کی کرتی ہے۔ وہ اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھے اور اپنے سسر کو اپنا باپ سمجھے، اور جو لڑکا ہے وہ اپنی بیوی کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ جیسا سمجھے۔ ہے نا برابری؟ کوئی طرفداری نہیں، کوئی خدا کا کلام کسی کا طرفدار نہیں ہے، وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ ہاللیلویا۔ اگر جو عورت پر یہ فرض ہے کہ وہ جب بیاہ کے لائی جاتی ہے تو اس کا فرض ہے، ہم گیت بھی گاتے ہیں، سن اے بیٹی تو ہی سوچ لے، اپنا کانک تو کی کر ادھر کر، کی کر ادھر کر، تیرے میں کان چ کوئی گل کہاں، وہ گل کی ہے اپنی ماں تے اپنے پیو دا دل تو کی کر بھلا دے گھر، اپنی ماں تے اپنے پیو دا کی کر گھر نو تو بھول جا۔ لیکن سم ٹائم ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ عزیزو، جتنی عزت مرد کے ماں باپ کی ہے اتنی ہی عزت عورت کے ماں باپ کی ہے، ان کی کم، ان کی بلکہ زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی جو ہے وہ آپ کے سپرد کی ہی ہے۔ آپ کو اپنی بیٹی جو ہے، جس کو دیکھیں، میں اپنی بیٹی کو بہت پیار کرتا ہوں، اور سارے جو باپ ہیں وہ ظاہر ہے سبھی کرتے ہیں، لیکن مجھے پتہ میں اپنی بیٹی کو بڑا، اور یہ شاید بڑا مشکل ہو ایک باپ کے لیے اپنی بیٹی کو بیانا۔ میرا بیٹا بھی ہے، لیکن جو مجھے خوشی اپنی بیٹی کو پیار کر کے اٹھا کے ہوتی ہے وہ اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اور یہ باپ کے لیے میں ابھی اس چیز کو سمجھتا ہوں، پہلے تو نہیں تھا میرے لیے، جب میں کسی شادی پہ لڑکیوں کو روتے ہوئے دیکھتا تھا، ابھی تو خیر نہیں روتی لڑکیاں، آپ کو پتا پاکستان میں وہ رخصتی کا ایک اپنا ہی ایک وہ سین ہوتا تھا، سارے رونا شروع کر دیتے تھے ادھر۔ جو لڑکی تھی وہ تو روتی ہی تھی جب وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس کی رخصتی ہوتی تھی، وہ روتی بہت رویا کرتی تھی پہلے وقتوں میں، آج سے 10 سال پہلے، 10-12 سال پہلے۔ تو اس کے ساتھ جتنے بھی اس کی سہیلیاں، اس کی کزنیں اور جو لوگ چھوٹے دل کے ہوتے تھے وہ بھی رونا شروع کر دیتے کہ اب یہ پرائی ہو گئی ہے، اب یہ پرائی ہو گئی ہے۔ اور واقعی ہی میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کا بڑا ایک دل ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو جب بیاہتے ہیں اور بڑی وہ دل میں درد رکھتے ہوئے ان کو رخصت کرتے ہوں گے۔ اب میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں۔ عزت کے لحاظ سے ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھیں گے تو یقیناً ہماری زندگیوں کے اندر سے کڑواہٹ جائے گی۔ کیا جائے گی؟ کڑواہٹ جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی پر ہی فرض ہے کہ وہ عزت کرے، مرد پر بھی فرض ہے کہ وہ اس کی اتنی ہی عزت کرے۔ ہاللیلویا۔ اور میرے عزیزو، میں نے اپنی زندگی میں یہ نوٹ بات کی ہے کہ بہت سے جوڑے جو ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں، وہ اپنی زندگی کے خوشگوار دن جو ہوتے ہیں نا، خوشگوار دن سمجھتے ہیں، جوانی وہ لڑائی جی انہوں نے لنگ جاندی ہے، وہ لڑتے ہی رہتے ہیں، خوشگواری کے دن جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ میں اپنی بیگم سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے غصہ بھی آتا ہے، لیکن جو ہے وہ اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا ہے۔ یہ زندگی جو ہے یہ چھوٹی سی زندگی ہے، لائف چھوٹی سی ہے، اس کو لڑ کے نہیں، کیونکہ میں اپنے کزن کو جانتا ہوں جو اکیلا ہی اپنی ماں کا بیٹا، 6 بہنوں کا اکیلا بھائی، اس کی زندگی ایسی جیرن ہوئی شادی کے بعد کہ وہ دیکھنے کے قابل، اور زندگی بڑی بری گزری اس کی۔ ابھی بھی خداوند کا شکر ہے وہ اسی کے ساتھ ہے، خدا کا بندہ ہے، اس نے اس کو نہیں چھوڑا۔ لیکن
وہ بڑی ایک بری زندگی اس کی گزری. زندگی کے جو دن اچھے تھے وہ لڑائی جھگڑوں میں گزر گئے. اور اس سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ نہیں, اگر کہیں پہ کوئی چیز ہے تو اس کو کریکٹ, اگر میں غلط ہوں تو مجھے اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ میں غلط ہوں تو میں کہوں کہ نہیں میں ہی صحیح ہوں. نہیں, جہاں میں غلط ہوں وہاں میں غلط ہوں. جب ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا شروع کر دیں گے تو یقیناً زندگیوں کے اندر بہتری آئے گی. ایسا ہی ہے. اور خدا کا کلام بھی یہی کہتا ہے, ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ. یہ بڑا زبردست ایک فارمولا ہے. اور میرے عزیزو, کلام مقدس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات لکھی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ کلام یہ کہتا ہے کہ مرد کا سر مسیح ہے. مرد کا سر کون ہے؟ اور عورت کا سر کون ہے؟ مرد. پھر سے سنیے, مرد کا سر کون ہے؟ مسیح. اور عورت کا سر کون ہے؟ مرد. اچھا, جب مرد اپنی عورت کو بدنام کرنے کی کوشش کرے یا اس کے بارے میں باتیں کرے تو وہ اپنے سر کو جو ہے کیا کرتا ہے؟ جب عورت, پہلے عورت کی باری ہے, جب عورت اپنے مرد کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ فلاں ہے, یہ ایسے ہے, یہ ویسے ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, کہ لوگوں کے ساتھ اس کی باتیں کرتی عورت, میں نے مرد بولا, جب عورت کا سر جو ہے وہ مرد ہے, جب عورت اپنے مرد کی عزت کا خیال نہیں رکھتی تو وہ اپنے سر کو کیا کرتی ہے؟ ننگا کرتی ہے, بے حرمت کرتی ہے. اور مرد کے لیے یہ لکھا ہے کہ جو تیری بیوی ہے وہ سمجھ کے وہ تیرا بدن ہی ہے. اور جب مرد اپنی بیوی کے بارے میں غلط بات کرے گا تو وہ یقیناً اپنے بدن کے بارے میں اپنے بدن کو ننگا کرے گا. ایسے ہی ہے. بیوی کا سر مرد ہوا, جب وہ مرد کے لیے اپنے مائنڈ کو صحیح نہیں رکھے گی تو اپنے سر کو ننگا کرے گی. اور جب مرد اپنی بیوی کی عزت کا خیال نہ رکھے گا تو یقیناً مرد جو ہے وہ اپنے بدن کو ننگا کرے گا. اور میرے عزیزو, ایک بڑی زبردست بات آج میں نے خدا کے کلام میں سیکھی. جب خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں آنا تھا تو خدا نے مریم سے بات کی کہ روح القدس تجھ پر سایہ کرے گا اور تو روح القدس کی قدرت کی وجہ سے حاملہ ہوگی. اب یہ بات جو ہے کس کو پتہ چلتی ہے؟ یوسف کو. بات پر غور کیجئے گا, یہ بات کس کو پتہ چلتی ہے؟ یوسف کو. اور یوسف کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یوسف جو ہے وہ ایک راست باز انسان تھا. کیا تھا وہ؟ راست باز, یعنی کہ وہ خدا سے ڈرنے والا تھا, سچائی کو ماننے والا تھا, خدا کے حکموں پر چلنے والا تھا. اب جب اس کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے کیا کیا؟ لکھا کہ اس نے اس کو بدنام کرنا نہ چاہا. دیکھیں کیسی بات. اس نے, یعنی کہ یوسف نے اپنی منگیتر جو کون تھی؟ مریم تھی. جب اس کو پتا چلا کہ یہ تو شادی سے پہلے ہی پیٹ سے ہے تو اس نے کہا کہ لوگ تو باتیں کریں گے, ان کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس نے اس کو چپکے سے چھوڑ دینے کا کیونکہ وہ اسے بدنام کرنا, یہ ہے راست باز بندے کی نشانی. یہ ایک ایگزامپل ہے کہ ایک راست باز انسان جو ہے وہ اپنی بیوی کی بات جو ہے اس کو اپنے دل میں رکھتا. اور اسی طرح بیوی جو ہے, اگر مرد اس کے ساتھ
اچھے طریقے سے چل رہا ہے تو عورت کا بھی فرض یہی ہے کہ وہ اپنے بندے کی پوری سپورٹ، یہ نہیں کہ گلاں گلاں نہ سپورٹ تے وچوں نہیں، پھر پورے طریقے سے جیسے ہونی چاہیے، کھوٹ نہیں ہونی چاہیے. کیا نہیں ہونی چاہیے؟ کھوٹ نہیں. خدا کو کھوٹ پسند نہیں ہے. اس نے اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا تو پھر خدا کے فرشتے نے اسے کہا یہ بات ہے، تو پھر اس نے اس کا ساتھ دیا. اور میرے عزیزو، میں نے اپنی زندگی میں یہ چیز دیکھی ہے کہ اگر میاں اور بیوی خدا سے ڈرنے والے ہیں، خدا کے کلام پر چلنے والے ہیں، دعا میں بیٹھنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر ہیں، تو ان کی زندگی کے اندر بہت سی برکات آتی ہے. ان کی زندگی کے اندر خوشحالی آتی ہے. ان کی زندگی ان کے پاس کچھ بھی نہ آنا ہو وہ پھر بھی خوشی رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو دل سے پیار کرتے ہیں. وہ چیزوں سے پیار نہیں کرتے، بلکہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ وہ کیونکہ انہوں نے خدا کے حضور وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اور جو میاں اور بیوی ایک دوسرے کی رسپیکٹ، ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، خدا ان کو کبھی بھی شرمندہ ہونے نہیں دیتا. ایسے ہی ہے. خدا اس جوڑے کو بھی بلیس کرتا ہے. اور لکھا ہوا ہے نا کہ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، اور تیرے بچے کیا ہوں گے؟ زیتون کے درختوں کی مانند ہوں گے. ہاللیلویا. خدا نے جو جوڑے خدا سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے بہت سی برکات رکھی ہیں، ان کے لیے بہت سے اجر کو رکھا ہوا ہے. اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ. اگر مرد کام پہ جاتا ہے تو عورت اس کے لیے دعا کرتی ہے، اس کے لیے خیر مانگتی ہے، اس کے لیے فکر کرتی ہے. اور یقیناً یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ اپنے ساتھی کے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ کام کو بڑے اچھے طریقے سے باہر کر کے آتے ہیں، بڑے زبردست طریقے سے آپ چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں. لیکن جب آپ پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہوتے ہیں گھر سے، تو کوئی کام جو ہے، کسی کام میں آپ کے برکت نظر نہیں آتی. ہاللیلویا. آئیں افسیوں 5 باب نکالے میرے ساتھ، دیکھیں اور کیا آج خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے. افسیوں 5 باب اور اس کی اس کی 28 آیت سے ہم دیکھیں گے. لکھا ہے، اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنی بدن کی مانند محبت رکھیں. جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے بیوی کے لیے، کہ بیوی سمجھ کو کہ وہ تیرا اپنا ہی، تیری باڈی ہے. جیسے ہم اپنے آپ کو مار نہیں سکتے، اپنے آپ کو ٹارچر نہیں اپنی باڈی کو کر سکتے، اسی طرح لکھا کہ تو بیوی کو نازک ظرف جان اور اس کو ٹارچر نہ کر، اس کو ٹارچر. اور کچھ بندے جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی بڈی نو مار کے نا بڑا ہی بہادری کا کام کر لیں، یا ہم نے اس کو ایسے کر کے نا بس تھلے لا کے رکھنا ہے، بس جتی دی نوک. یہ ایک بڑا غلط کانسیپٹ ہے. بیوی آپ کا جیون ساتھی ہے. جیسے کہتے ہیں نا یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اگر آپ گاڑی کا ایک پہیہ نکال دو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ گاڑی نہیں چلے گی. اس بات کو، کانسیپٹ کو نکالنا ہوگا ذہن سے کہ بیوی جو ہے وہ بس کچھ نہیں ہے جی. بیوی جو ہے خدا کے کلام کے مطابق ہماری مددگار ہے. اچھا جی،
اور کوئی اپنے جسم سے دشمنی نہیں بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے. دیکھیں کتنی زبردست بات ہے خدا کے کلام کی, کہ بیوی کے لیے لکھا ہے کہ وہ تیرے جسم کی مانند ہے. جیسے تو اپنی باڈی کا خیال رکھنا ہے, اس کی پرورش کھاتا ہے ٹائم پہ, تجھے پتہ ہے کہ اب مجھے بھوک لگی ہے, میں نے کھانا ہے, ٹھیک ہے, اپنی باڈی کی پرورش کرتا ہے, اپنی بیوی کو بھی ایسے ہی سمجھ. میں یہ کلام بڑے میں ایماندار سے سناتا ہوں, کیونکہ خداوند کا شکر ہے کہ میں ان چیزوں میں ڈٹ کے سنا سکتا ہوں یہ کلام. ہاللیلویا. اور مجھے وہ کلام سنانے میں مزہ بھی آتا ہے جس چیز میں خود میں سمجھوں کہ میں ٹھیک ہوں. سنانا بھی وہی چاہیے. ہاللیلویا. تو اپنی کیا لکھا ہے, اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کو, اس لیے کہ ہم اس کے بدن اور کیا ہے, عضو ہیں. اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا, اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے. یہ بے تو بڑا ہے, لیکن مسیح میں اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں, بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے, اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے. اچھا دیکھو, بیوی کے لیے بہت سی باتیں ہیں, لیکن اینڈ میں آگے پھر بیوی کو کہہ دیا کہ یہ نہیں کہ تیرے لیے باتیں ہو رہی ہیں تو سمجھے کہ نہیں, بس بیوی کے لیے پھر اینڈ پہ بات کر دیا کہ وہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے. اور یہ اچھی بات بھی ہے, کیونکہ بیوی کا سر کون ہے, مرد ہے, اور کبھی بیوی کو سر بننے کی ضرورت نہیں ہے, پھر الٹ ہو جاتا کام, پھر الٹ کام ہو جاتا ہے. اور میرے عزیزو, ان آیات میں خدا کا کلام جو ہے دونوں کو یہی آج سمجھا رہا ہے کہ ہم نے خدا سے ڈرنا ہے, ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے. وہ کیا کہتے ہیں, عزت کرتے عزت کرا. اگر ہم کسی کو عزت نہیں دے رہے تو وہ کتنی دیر برداشت کرے گا؟ ایسا ہی ہے نا, ہم کتنی دیر کسی کو بے عزت کر سکتے ہیں؟ آخر برداشت جو ہے اس کا ایک لیول ہوتا ہے. عزت کریں اور عزت کروائیں, یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. ایک دفعہ ایک خدا کا بہت بڑا خادم تھا جو خدا کی بڑی قدرت اور جلال کو ظاہر کرتا تھا. کسی نے اس کو آزمانے کے لیے کہا کہ یہ تو بڑی باتیں کرتا ہے, یہ تو بڑے لوگوں کو بید کی باتیں بتاتا ہے, آج میں اس کا امتحان لوں گا. آج میں کیا کروں گا؟ کوئی میرے ورگا کہتا ہے آج میں کی کراں گا, اس کا امتحان لوں گا. اس نے کہا کہ میں ایک تتلی پکڑوں گا, یا کوئی پرندہ چھوٹا سا, یا کوئی کہہ لیں کوئی کیڑا مکوڑا, کوئی چیز میں پکڑوں گا اڑنے والی یا چلنے والی. میں اس کے پاس لے کے جاؤں گا, تو اسے یہ کہوں گا اچھا تو بڑی بید کی باتیں کرتا ہے, تو مجھے یہ بتا کہ میری مٹھی میں جو کیڑا ہے یا کوئی تتلی ہے, بتا یہ زندہ ہے کہ مردہ ہے. تو اس نے اپنے ذہن میں ایک پلان بنایا ہوا تھا. اس نے کہا کہ اگر یہ کہے گا یہ زندہ ہے تو میں اس کو اپنے ہاتھ سے دبا کے مار دوں گا. کیا کروں گا؟ سوچیں, دیکھیں. اس نے کہا کہ اگر یہ کہے گا کہ یہ کیا ہے, یہ کیڑا جو تیرے ہاتھ میں ہے یہ کیا ہے, زندہ ہے, تو میں کیا کروں گا, اس کو اپنی مٹھی سے دبا کے مار دوں گا. اور اگر یہ کہے گا کہ یہ مرا ہوا ہے تو میں کہوں گا بھائی جانے یہ زندہ ہے, تسی کدھر دے خدا دے خادم. تو وہ خدا کا خادم واقعی خدا کا خادم تھا. اس نے اسے کہا the decision is in your hand, فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ تو نے اس کو زندہ رکھنا ہے کہ مارنا. جو ڈیسیژن ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے. سو میرے عزیزو,
آج ڈیسیژن جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے ابلیس کو کچلنا ہے، مارنا ہے، اس پر غالب آنا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ مارنا ہے۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ شام تک تمہارا غصہ نہ رہے، جاتا رہے، سورج ڈوبنے سے پہلے، شام سے پہلے تمہاری خفگی جو ہے وہ کیا ہو، وہ دور ہونی چاہیے۔ اگر ہم چیزوں کو اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے، دھوئیں گے نہیں، معاف نہیں کریں گے، تو کبھی بھی ابلیس ہمیں جو ہے وہ جیتنے نہیں دے گا، وہ بلکہ ہمیں ایسا کر دے گا کہ ہمارا حال جو ہے وہ دیکھنے کے لائق ہوگا۔ سو میرے عزیزو، ہمارا خدا جو ہے وہ میل ملاپ کا خدا ہے۔ آج جو جوڑے کسی مصیبت میں ہے، دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، خدا سب کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، غور کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کے حضور جھکیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو فون کر کے بتائیں، اپنے بہن کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو، اپنے کسی دوست کو فون کریں کہ جی انج ہو گیا، یہ ہو گیا۔ نو، ایسا نہیں، بلکہ اپنا جو دکھ ہے وہ کس کو بتائیں؟ جو حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اپنا رونا اس کے آگے روئیں جو ہمارے آنسو پوچھنے کی قدرت، لکھا وہ تیری آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ اس کے آگے روئیں، دیکھیں ہم کتنا وقت اس کے حضور گزار رہے ہیں، دیکھیں ہم کتنی روحانی ایکسرسائز کر رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں، ہم اس مقصد کے لیے کہ اگر زندگی کے اندر، شادی کے اندر پرابلم ہے تو کیا ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، خدا کے آگے رو رہے ہیں، یا بس ایک مہینہ روتے ہیں تو بس چل بھائی چپ، کوئی خدا دعا سن ہی نہیں رہا۔ خدا ضرور سنتا ہے لیکن وہ ہمارا صبر بھی دیکھتا ہے۔ بیج داں چک کے ذخیرہ روندا ہویا جاندا ہے، پر کی کرے گا؟ پر خوشی دے نال پریاں چک کے، پری کہتے ہیں وہ پنجابی میں جو جب فصل کاٹتے ہیں نا تو اس کی وہ کاٹ کے وہ نا چھوٹی چھوٹی بناتے ہیں، پھر وہ بڑی بڑی، وہ ایڈی بڑی بانے انہوں کہتے ہیں پری، ٹھیک ہے؟ وہ پری جو ہوتی ہے اس کے اوپر سارا اناج پھر اس کو مشین کے اندر ڈالا جاتا ہے اور وہ جو اناج ہوتا ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ جو خدا کے آگے روتا ہے، خدا کو اپنا دکھ سناتا ہے، میرے عزیزو، خدا اس کو کبھی شرمندہ ہونے نہیں دیتا۔ آج ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ ابلیس کسی بھی جوڑے کی زندگی کے اندر ایسی بات نہ لے کے آئے کہ وہ ایک دوسرے سے متنفر ہو جائیں یا ایک دوسرے کو چھوڑنے کا پلان کریں، کیونکہ خدا کہتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں۔ خدا کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ جب شیطان آتا ہے تو اس کا کام ہے برباد کرنا، لیکن خدا کہتا ہے کہ میں اس بات سے خوش نہیں ہوں، مجھے اس بات پہ خوشی نہیں ہے۔ سو میری درخواست ہے خدا کے خادم پاسٹر ڈیرک سے اور پاسٹر جیکب سے بھی گزارش ہے وہ سامنے آئیں اور ہم مل کے دعا کریں گے سب جوڑوں کے لیے جو پریشانی میں ہیں، جو کرائسس میں ہیں، جو ابلیس کے ہاتھوں ستائے جا رہے ہیں، ان سب کے لیے آج ہم دعا کریں گے کہ خدا ابلیس کے سارے بندھنوں کو توڑے اور خدا زندگیوں کو آزاد کرے۔ اگر کوئی اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان ہے تو خدا اس کی بیوی کو اپنے حضور لائے، اگر کوئی اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے پریشان ہے تو خدا اس ہسبینڈ کو اپنے حضور میں لائے تاکہ خداوند کے گھر کو، خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ آمین۔